بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات کا وقت آیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے، بیٹی میں ذرا بھی نہیں چاہتا تھا کہ میں بیت المال سے وظیفہ لوں، لیکن عمر اور دیگر اہل رائے صحابہ جو شورا میں تھے ان کا شدید اصرار تھا کہ اگر آپ تجارت میں مشغول ہو جائیں گے تو امور خلافت کو سنبھالنا آپ کے لیے ممکن نہیں رہے گا۔ میں نے ان کے اصرار پر وہ وظیفہ لے لیا۔ سامعین، وہ وظیفہ تھا بھی کیا؟ اتنا ہی تھا جتنا مدینہ میں کسی مزدور کا وظیفہ تھا۔ وہ تھا بھی کتنا؟ اتنا ہی تھا کہ جب پیٹ کاٹ کر ایک دن حضرت ابو بکر صدیق کی اہلیہ نے کھانے میں میٹھا رکھ دیا تو پوچھا، یہ میٹھا کہاں سے آیا؟ جواب دیا کہ تھوڑے تھوڑے بیت المال سے جو آپ کو تنخواہ وظیفہ ملتا ہے اس سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کے اتنے جمع ہو گئے کہ میٹھا آپ کو آج کھانے کے ساتھ پیش کر دیا۔ وہیں سے اٹھے اور بیت المال پہنچ کر اتنا کم کروا دیا جتنے پیسوں کو جوڑ کر میٹھا تیار کیا گیا تھا کہ میں ضرورت سے زیادہ لے رہا ہوں۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اتنا کم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دنیا سے جاتے وقت کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹی، میرا فلاں باغ میرے جانے کے بعد بیت المال کو دے دینا، یہ اس کے بدلے میں ہے جو میں نے لیا ہے۔ یقیناً جو لیا ہے وہ بہت کم ہے، جو دیا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے وصال کے بعد جب وہ باغ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا کہ حضرت ابو بکر صدیق وقف کر گئے اور بیت المال کو دے گئے، حضرت عمر نے جواب دیا، ابو بکر نے ایک ایسا کام کیا کہ کسی کو لب کشائی کا موقع ہی نہیں دیا۔ ابو بکر، تم کون ہو؟ تم کیا ہو؟ دنیا قیامت تک نہیں سمجھ پائے گی۔ آپ کی جان، آپ کا مال، آپ کا وقت، سب کچھ تو اللہ کے رسول کے لیے تھا ہی۔ آپ جب دنیا سے جانے لگے اس وقت جو آپ کا باغ تھا وہ بھی آپ نے مسلمانوں کو دے دیا۔ آپ نے کیا کہا؟ مجھے پرانے کپڑوں میں کفن دینا، نئے کسی اور کے کام آئیں گے۔ جو ابو بکر اپنے باغ دے کے جائے، تن پہ نیا کپڑا نہیں پرانے کپڑے پہن کر جائے، اور آج بھی رسول اکرم کے پہلو میں دفن ہو اور قیامت کے دن حضور کے ساتھ اٹھے، اور میرا نبی فرمائے کہ حساب و کتاب کے لیے سب سے پہلے میں ابو بکر کو پیش کروں، اور اللہ ابو بکر کو دیکھ کر کہے، جا ابو بکر، دنیا میں تو نے ہم سے حساب نہیں کیے، آج ہم نے تجھ سے کون سے حساب کرنے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے محبت کی اور ہماری نسلوں کو ان کے غلامی اور محبت میں